جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، میت کو قبر کے سپرد کر دیا گیا، تو پھر آ جاتے ہیں منکر نکیر، نکیر آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بندے کا حساب لینے کے لیے، اور آ کر پہلے 3 سوال کرتے ہیں، پھر چوتھا سوال آخر میں کرتے ہیں۔ پہلا سوال وہ کرتے ہیں من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے، کون ہے تیرا رب بتا۔ تو اگر میت نے زندگی رب کے حکم کے مطابق گزاری ہوئی تو وہ میت پریشان نہیں ہوگی، وہ خوش ہو کے کہے گی اے پوچھنے والوں تم پوچھ رہے ہو کہ میرا رب کون ہے، تو سنو ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ میت نے مسلمان میت، دنیا میں اچھے عمل کرنے والی میت جواب دے گی دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ تیسرا سوال من نبی چکا، اچھا تیرا نبی کون ہے۔ تو اگر دنیا میں حضور کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی ہو اور دنیا میں حضور سے محبت کا، پیار کا تعلق قائم کیا ہو تو میت پریشان نہیں ہوگی، وہ کہے گی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرے نبی کون ہے، تو سنو اللہ کے پیارے حبیب کو میں اپنا نبی مانتا ہوں، حضور کو میں اپنا نبی مانتا ہوں۔ اور بقول اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی نا میری قبر گہری کھودنا کھڑا ہو سکوں، پوچھا کیوں، کہا جب فرشتے پوچھیں گے نا حضور کے بارے میں یہ کون ہے، اور حضور بھی قبر میں تشریف لائیں گے، تو احمد رضا پوری زندگی ادب کرتا رہا اور قبر میں اتنا بے ادب ہو جائے کہ حضور آئے اور میں لیٹا رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہی حضور آئیں گے ادب کے ساتھ حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ فرشتے پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے احمد رضا بتا تو صحیح دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں جواب میں کچھ نہیں کہوں گا، ہاتھ باندھ لوں گا، سر جھکا لوں گا، آنکھوں سے آنسو بہاؤں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ کیا پوچھتے ہو یہ کون ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ دنیا کے اوپر بھی میں ان کے اوپر سلامتی بھیجتا تھا، قبر میں آنے کے بعد بھی میں اپنے حضور کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ ایسے زندگی گزارنی چاہیے کہ قبر میں پریشانی نہ ہو۔ اور جب تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے، حساب ہو گیا، سوال مکمل ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر رب کی طرف سے اعلان ہوگا صدق عبدی، صدق عبدی، اے منکر نکیر فرشتوں میرے بندے نے بالکل صحیح جواب دے دیے، میرے بندے نے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ مولا اب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ حکم ہوگا کہ یہ جو کفن پہن کے آیا ہے، گھر والوں نے اس کو جو کپڑے کا کفن پہنایا ہے، میں رب ہو کے حکم دیتا ہوں کہ اس کفن کو جنت کے لباس میں تبدیل کر دیا جائے، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے۔ اور جو نیچے میت کے بچھائی جاتی ہے چٹائی، کپڑا، حکم ہوتا ہے کہ اس چٹائی کی جگہ پہ جنت کا بستر بچھا دیا جائے، جنت سے کھڑکی کھول دی جائے جہاں اس کو ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی تازہ ہوائیں اس کو میسر آتی ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس وقت جب میت کامیاب ہو جائے گی نا حساب کتاب میں، تو پھر اس کو وہاں قبر میں جہنم کا منظر دکھایا جائے گا، دوزخ کا منظر۔ جب وہ نیک میت جہنم کا منظر دیکھے گی، شعلے، بلند ہوتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ، انگاروں والی آگ، تو وہ میت توبہ توبہ کرے گی، توبہ توبہ کرے گی۔ اور فرشتے کہیں گے کہ اے میت اگر تو صحیح جواب نہ دیتی تو تجھے اس آگ میں داخل کیا جاتا، لیکن تو رب کا شکر ادا کر، تمہیں صحیح جواب دیے، رب نے اپنا فضل کیا ہے، تمہیں جہنم کی بجائے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ میت کے سامنے ایک خوبصورت شکل نمودار ہوگی، خوبصورت چہرہ، خوبصورت روشن سفید چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کہ دل اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ میت پوچھے گی یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟
فرشتے جواب دیں گے یہ کوئی اور نہیں، دنیا میں جو نیک عمل تو کیا کرتی تھی نا میت، اللہ نے ان نیک اعمال کو ایک خوبصورت شکل بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہاری نمازیں ہیں، یہ تمہاری زکاتیں ہیں، یہ تمہاری تلاوتیں ہیں، یہ تمہارے دیے گئے صدقے ہیں، یہ تمہارے کی گئی خیرات ہے، یہ تمہارے کیے گئے حج ہیں، یہ تمہارے کیے گئے عمرے ہیں۔ دیکھو دنیا میں تمہیں مشقت ہوتی تھی عبادت کرتے ہوئے، دیکھو آج اللہ نے تمہارے ان اعمال کو ایک خوبصورت جسم میں متشکل کر کے اللہ نے اس کو تمہارے سامنے کر دیا۔ تو یہ نیک میت ہے، نیک میت۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ اور دوسری طرف گناہگار میت، کافر کی، فاسق کی، فاجر کی میت، اس کی روح کیسے قبض کی جائے گی؟ بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح زندہ چڑیا کو آگ کے اوپر رکھ کے بھونا جاتا ہے نا، تو جتنی تکلیف اس پرندے کو ہوتی ہے اتنی تکلیف اس گناہگار بندے کو ہوتی ہے جس کی روح فرشتے نکال۔ یا یوں سمجھیں کہ مل کا کپڑا بھگو کر سوکھنے کے لیے اسے کانٹوں کے اوپر بچھا دیں، اور جب وہ سوکھ جائے تو اسے زور سے کھینچیں، زور سے کھینچیں، اوپر سے اتارنا نہیں کھینچنا ہے، تو کھینچنے سے اس ململ کے کپڑے کا کوئی حصہ سلامت رہے گا۔ تو جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے وہی تکلیف، وہی شدت، وہی پریشانی گناہگار میت کو ہوتی ہے جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور جب اسے لے جایا جاتا ہے نا قبر میں اور اس کے حساب کتاب کا وقت آتا ہے اور فرشتے اس سے بھی یہ سوال کرتے ہیں من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو میت تو دنیا میں عیاشی کرتی رہی تھی، موج مستی کرتی رہی تھی، شغل میلہ کرتی رہی تھی، دنیا کو اس نے ہنسی مذاق کا جو ہے یہ کھیل بنا رکھا تھا، دنیا میں اس نے رب کو یاد ہی نہیں کیا تھا، رب کو بھلا دیا تھا۔ اذان میت سنتی تھی لیکن بھاگ جاتی تھی، میت رب کا حکم سنتی تھی لیکن اپنی مرضی کرتی تھی۔ تو پھر ہوگا کیا؟ من رب کا، بتا نا تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میت جواب دے گی ہاں لا ادری، ہاں لا ادری۔ فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ ہائے افسوس میرے اوپر، میں تو نہیں جانتی کہ میرا رب کون ہے۔ ہاں لا، میں نہیں جانتی میرا رب کون ہے۔ من نبی جو کا، بتا تیرے نبی کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں نبی سے بغاوت کی ہو، جس نے دنیا میں نبی کو ناراض کیا ہو، جس نے دنیا میں حضور کا کلمہ ہی نہ پڑھا ہو، تو وہ میت تو بول کے کہے گی نا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتی، ہائے افسوس میرے اوپر، میں نہیں جانتی میرے نبی کون ہے، میں نہیں جانتی میرے نبی کون ہے۔ اور پھر سوال، اچھا ماں دین کا، اے میت یہ تو بتا تیرا دین کیا ہے، کس دین کو مانتی تھی دنیا میں؟ پھر یہی جواب ہوگا ہاں لا۔ اے فرشتوں مجھ سے نہ پوچھو، میں نہیں جانتی کہ میرا دین کون ہے، دنیا تو بس یوں ہی عیش میں مستی میں گزارنے والوں، یہ ہوگا حال گناہگار میت کا قبر۔ اور جب تینوں سوالوں کا جواب انکار کی صورت میں، کوئی جواب نہیں دیا میت نے، تو پھر رب حکم دے گا اے فرشتوں اس نے تکذیب کی، یہ ناکام ہو گئی میت اپنے جوابوں میں، لہذا میرا حکم یہ ہے کہ یہ جو کفن پہن کے آیا ہے اس کفن کو دوزخ کے لباس میں تبدیل کر دیا، اس کے نیچے جہنم سے لائے ہوئی آگ کا بستر بچھا دیا جائے، اور ابھی سے اس کی قبر میں ایک کھڑکی دوزخ کی طرف سے کھول دی جائے جہاں پہ اس کو دوزخ کی آگ کی گرمی پہنچے گی، اس کی حدت پہنچے گی اور اس کی شدت پہنچے گی۔ تو آپ غور کریں وہ کتنا سخت وقت ہے، کتنا سخت وقت ہے۔ آج میں بند کمرے میں کنڈی لگا کے گناہ کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ آج میں خوشی کے موقع پہ اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کرتا ہوں، کہتا ہوں کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے، یار مل کے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اے تنہائی میں گناہ کرنے والے ذرا غور کر، اس کالی قبر والی تنہائی والی جگہ میں تو کس منہ سے فرشتوں کا سامنا کرے گا؟ آج کی دنیا میں کہتا ہے نا کہ یہ اے جہاں میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، اے اس جہاں کو میٹھا کہنے والے اس قبر کے سخت سوالوں کا سامنا تو کیسے کرے گا؟ تو یہ جو معاملہ ہے
قبر کا حضرات بھی بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے، اتنا سخت معاملہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمام جگہوں سے مشکل ترین جگہ جو ہے یہ تمہاری قبر کی جگہ ہے۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک قبر کو دیکھا، حضور وہاں رک گئے، قبر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا لمثل ھذا اعیدوا لمثل ھذا اعیدوا او کما۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ قبر، جتنا جلدی ہو سکے اس قبر کی تیاری کر لو، اعیدوا تیاری کر لو اس قبر میں اترنے کی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، ہم نے قبر کے امتحانی سینٹر میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر ہم نے امتحان دینے کی کتنی تیاری کی ہے۔ آج طالب علم کے اوپر نگران انویجیلیٹر کو سخت بٹھا دیا جائے نا، طالب علم کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر سختی بڑی تھی آج تو نگران نے مجھے سر اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا، اس نے گردن دائیں بائیں بھی نہیں کرنے دی، اتنی سختی اتنی سختی۔ حضرات یہ قبر یہ دنیا کے نگران کی بات ہے، اور قبر کے نگران، قبر کے امتحان کے نگران منکر نکیر ان کی حالت کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ قبر میں آئیں گے تو نیلی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے اور گائے کے سینگ کی طرح ان کے ناخن ہوں گے، اور اپنے ناخنوں کے ساتھ وہ قبر کو کوریدتے ہوئے ایک جھٹکے اور ایک دھماکے کے ساتھ قبر میں داخل ہو جائے، اور ان کی آواز اتنی کڑک کی اور اتنی گرجدار اور اتنی اونچی آواز ہوگی، اتنی اونچی آواز ہوگی کہ بجلی کی کڑک سے بھی گونجدار ان کی آواز ہوگی۔ اتنا خطرناک نگران ہو تو آتا ہوا بھی بھول جاتا ہے، آتا ہوا بھی بھول جاتا ہے، اور جس نے سبق یاد ہی نہیں کیا، جس نے اس امتحانی سینٹر میں اتر کر سوالوں کے جواب کی تیاری ہی نہیں کی ہے، اس کا کیا مطلب۔ اور دیکھیں یہ حضور نے کتنا کرم کیا ہے، حضور نے کتنا کرم کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ قبر میں یہ سوال کیے جائیں گے۔ اور کیا خیال ہے اس طالب علم کے بارے میں جس کے سامنے پہلے ہی پرچہ کر دیا جائے، اسے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ کل یہ سوال تمہیں آئے گا، اور اس کے باوجود اگر وہ فیل ہو جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ نکما ہے، یہ کند ذہن ہے، یہ نالائق ہے، یہ سستی کا مارا ہوا ہے، یہ غفلت کا مارا ہوا ہے، اس کا اپنا نقصان ہے، اس کا اپنا قصور ہے کہ جانتے بوجھتے بھی اس نے تیاری نہیں کی۔ تو یہ حضور نے کرم کیا ہے، حضور نے قبر کے پرچے کو پہلے ہی ہمارے سامنے کر دیا، بھائی یہ سوال کیے جائیں گے، یہ سوال کیے جائیں گے، اور ان سوالوں کو جب ہم نے جان لیا، سمجھ لیا، اور اس کے باوجود ہم نے تیاری نہیں کی، تو پھر اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ یہ جو 3 سوال ہیں نا قبر کے، بندہ سمجھتا ہے بڑے آسان ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا ہم سب کو نہیں پتا ہمارا رب اللہ ہے؟ سب کو پتا ہے، نمازی کو بھی، بے نمازی کو بھی، نیک کو بھی اور بد کو بھی، سب کو پتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، سارے جانتے ہیں اللہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج تو ہم جانتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن قبر میں جب اتر جائیں گے تو وہاں آسانی کے ساتھ یہ جواب ہماری زبانوں پہ نہیں آئے گا۔ ہاں وہ میت جس نے اپنی زندگی رب کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، اس کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ جس نے اپنی زندگی رب کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، رب کا حکم 5 نمازیں پڑھو، جس نے 5 نمازوں کی پابندی کی ہوگی، جواب جاری ہو جائے گا زبان۔ رب کا حکم ہے سود، رشوت، چوری، ڈاکے کا پیسہ نہ کھاؤ، جس نے اس میں احتیاط کی ہوگی، جواب جاری ہو جائے۔ رب کا حکم ہے اپنی آنکھوں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اگر ہم نے کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جھکا لی، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھا، اپنی نیت کو پاکیزہ رکھا، اپنے خیال کو پاکیزہ رکھا، تو گویا ہم نے رب کے حکم کو مان لیا۔ تو جس نے دنیا میں رب کے حکم کو مان لیا اسے مبارک ہو، قبر میں اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے گا، زبان پہ جاری ہو جائے گا ربی اللہ،
ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔